اگلا سوال نوشاد مدک کا ہے جو کہ اسٹوڈنٹ ہیں. کہتے ہیں کہ واٹ از دا پاپولیشن آف مسلمس ان یو کے اینڈ وائی دے آر انکریزنگ ڈے بائی ڈے. اس کے اندر دو جز ہیں کہ برطانیہ کے اندر مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے اور کیوں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. دیکھیے افیشیل جو تعداد بتائی جاتی ہے اگرچہ کہ وہاں پر پاپولیشن کو کاؤنٹ کرنے کا جو مذہبی بنیاد ہے وہ اس طرح کا رواج نہیں ہے، لیکن محتاط اندازے کے مطابق 20 لاکھ کے قریب تعداد بتائی جاتی ہے، اور یہ تعداد ہمارا اندازہ ہے کہ اصل کے مقابلے میں کم ہے، اس سے اصل لوگ اور زیادہ ہیں. اور اسی طرح سے فرانس کے اندر یہ تو تعداد اور بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اگر آپ یورپ کے مختلف علاقوں میں جائیں گے تو ٹوٹل یہ تعداد تو بہت زیادہ ہوگی. کیوں اس میں اضافہ ہو رہا ہے؟ اس کے اندر جو اضافہ ایک تو بڑا سبب اس کا دعوت اور تبلیغ کے میدان میں کچھ سرگرمی، اتنی نہیں جتنی ہونی چاہیے لیکن کچھ سرگرمی. دوسرا ایک سبب بیداری کی لہر. لوگ مختلف نظریات، خیالات، افکار کو اپنا کر تھک چکے ہیں اور ان کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہماری پریشانیوں کا علاج سوائے اسلام کے اور کہیں نہیں ہے. اسلام کی حقانیت اور صداقت دین اسلام کو قبول کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے. یہاں پر اگرچہ کہ مثال افسوسناک ہے لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ ایک نیو مسلم وہاں کے، آپ نے نام سنا ہوگا یوسف اسلام، وہ پہلے اپنے دور میں بڑے ٹاپ کلاس پاپ سنگر تھے اور وہ پاپ میوزک کے بڑے ماہر تھے اس زمانے میں جبکہ یہ سسٹم نیا نیا نکلا تھا. ان کو دیکھنے کے لیے لوگ بڑی دور دور سے آتے، کیوں لگاتے اور بڑا ٹکٹ لے کر وہاں پر جایا کرتے تھے. توفیق ہوئی، مسلمان ہو گئے. انہوں نے ایک عجیب سی بات کہی. انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے قرآن کو پہلے پڑھا، مسلمانوں سے بعد میں ملاقات ہوئی، ورنہ شاید مسلمان ہونے میں مجھے دیر لگ جاتی. کیونکہ میں پہلے قرآن کو پڑھ چکا تھا تو مجھے معلوم تھا کہ دین اسلام کیا ہے. بعد میں افراد کو میں دیکھا تو عمل کے اندر وہ بہت کوتاہ اور کمزور تھے. تو یہ کمزوریاں اور کوتاہیاں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن لوگوں میں جستجو بہتر سے بہترین کی تلاش یہ انہیں اسلام کی طرف لا رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹونی بلیر جو سابق پرائم منسٹر ہیں ان کا اپنا ایک مقام ہے. اب ان کی نسبتی بہن کو کس نے مجبور کیا ہوگا؟ کوئی گن پوائنٹ پر اس کو مسلمان بنایا یا وہ خود سمجھ کر مسلمان بن رہی ہے؟ اور ایسی بہت سی مثالیں ہیں جو مسلمان بننے کے بعد بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کچھ ظلم و زیادتی ہوتی رہی. تو دین اسلام کی حقانیت اس کے پھیلاؤ کا ایک بہترین اس وقت سبب ہے. جزاک اللہ خیر. اگلا سوال ایک بھائی ہیں عامر، پوچھتے ہیں کہ کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر مسلمان پر فرض ہے، اور کیا امر بالمعروف میں توحید کی دعوت اور نہی عن المنکر میں بت پرستی سے روکنا بھی شامل ہے؟ پہلا اور سمپل مسئلہ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میری گفتگو سے آپ سمجھ چکے ہوں گے، یہ ضروری ہے. میں جواب نہیں دیتا، پوچھئے قرآن مجید سے، کیونکہ میری بات سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کی بات سے میں اختلاف کر سکتا ہوں، مگر ہم دونوں کے لیے جو اہم فیصلہ کن چیز ہے وہ قرآن و سنت ہے. تو قرآن و سنت اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ قرآن کریم سورہ آل عمران کی 110 جو آیت ہے اس میں کہا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو ہی اس لیے کہ تم خیر کو لوگوں تک پہنچاتے ہو، اچھی باتوں کا پرچار کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان لانے کا تم اعلان کرتے ہو. کس کی ذمہ داری ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہوگا میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی وہ آخری بات ہوگی. اس کو قبول کرنا ہم دونوں کے لیے ضروری ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ایک، ایچ اینڈ ایوری پرسن وہ ریسپانسبل ہے، وہ ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جانے والا ہے. تو اس قرآن کی آیت اور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. البتہ
ذمہ داریوں کا دائرہ اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق ہوگا. منکر سے روکنا یہ بھی اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق ہوگا. توحید کو عام کرنا اور شرک و بدعت کو روکنا یہ تو بہت خیر کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بلکہ یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے. تو اس لیے اس کو دعوت اور معروف اور منکر سے الگ کر کے آپ پیش نہیں کر سکتے. منکر کو روکنے کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں. جیسے وہ حدیث میں 3 جو لیولز بتائے گئے وہ 3 لیولز ہیں حالات کے مطابق. اس طرح کہ میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، ٹی وی بچے لگائے ہوئے ہیں، مثلا اس پر کوئی ایسی فلم آتی ہے، کوئی ایسا سین آتا ہے جو مجھے نہیں دیکھنا چاہیے، وہ منکر ہے. اب اس منکر کو روکنے کا انداز کیا ہوگا؟ آپ وہاں زبان سے ہدایتیں نہیں دیں گے کہ بیٹا یہ کام کرو یا یہ کام نہ کرو. آپ پہلے اٹھیے، ریموٹ کنٹرول لے کر پہلے اس کو بند کیجئے. یہ گھر آپ کا ہے، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، بچے آپ کے ماتحت ہیں. آپ بعد میں سمجھائیے، پہلے وہ ٹی وی کو بند کر دیجئے. وہی آدمی جب باہر جائے، دکان پر وہ دیکھتا ہے سیم پروگرام چل رہا ہے، وہاں پر اس کی اپروچ مختلف ہوگی. وہاں وہ جا کر چینل کو بند نہیں کرے گا. بعض اوقات اگر ایسی حرکت کریں گے تو اس سے فتنہ اور فساد پیدا ہوگا، کیونکہ وہ آپ کے ماتحت نہیں ہیں. آپ وہاں پر پہلے زبان استعمال کریں گے، واعظ و نصیحت کا کام کریں گے، اس کو سمجھائیں گے کہ اس میں خرابی کیا ہے، خوبی کیا ہے. تو ایک ہی قسم کی برائی ہے، مگر گھر میں روکنے کا انداز باہر کے انداز سے مختلف ہوگا. تو منکر کو روکنے کا طریقہ یہی ہے. قرآن مجید میں پڑھیے آپ، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام انہوں نے مختلف انداز اختیار کیے جو حکمت دعوت سے تعلق رکھتے ہیں. اپنے باپ سے اپروچ، اس کا انداز، اور قوم کے جو مرکزی بت خانہ تھا وہاں پر جب وہ پہنچے ایک اور انداز سے وہاں پر پہنچے. مختلف لوگوں سے جب بات کر رہے تھے وہاں ان کا انداز کچھ اور تھا. حکمران وقت کے سامنے جب وہ بات کر رہے تھے تو اس کا انداز کچھ اور تھا. تو یہ سب چیزیں حکمت اور بصیرت سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے ایک ہی انداز ہر جگہ مناسب نہیں ہو سکتا. جزاک اللہ خیر. اگلا سوال ایک بہن کا ہے، بنت ہاشمی، جو کہ ڈاکٹر ہیں پیشے سے. کہتی ہیں، آج جب قرآن کی پامالی اور مسلمانوں کے قتل و غارت گری جو کہ عروج پر ہے، اس وقت عام مسلمان اور مسلم حکمراں پر کیا فرض ہے؟ کس طرح وہ احتجاج کریں اور کیا رویہ اختیار کریں؟ دیکھیے، مسلم حکمران سے پہلے جو میں نے ابھی سوال کا جواب دیا، ہماری بھی اپنی ذمہ داری ہے، انفرادی، پرسنل، انڈیویجول، اور اس کے بعد دائرہ اسی طرح سے بڑھتا جائے گا. مسلم حکمرانوں کی ذمہ داری سورہ حج آیت نمبر 41، اس کا آپ ضرور مطالعہ کیجئے. گھر میں اس کی تفسیر کو آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ وہ لوگ جن کو ہم سلطنت، ریاست اور اس کا ذمہ دار بنا دیں، تو یہ مسلم حکمرانوں کو پہچاننے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرائیٹیریا مقرر کیا گیا، معیار مقرر کیا گیا ہے. میں نہیں کر رہا ہوں، کسی انجمن، جماعت یا آرگنائزیشن کی طرف سے یہ کرائیٹیریا نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ معیار مقرر کیا گیا. وہ یہ 4 باتوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. پہلی چیز اقامت صلاۃ، نماز پڑھتے نہیں بلکہ نماز کا سسٹم قائم کرتے ہیں. اگر نماز پڑھیں گے وہ تو انفرادی مسئلہ ہوا، لیکن نماز کا سسٹم وہ قائم کرتے ہیں، اوروں کو بھی نماز پڑھنے کی طرف لاتے ہیں، اور اس کی فیسلٹیز، اس کا ٹائم ٹیبل اور اس کا سیٹ اپ ایسا مقرر کیا جاتا ہے کہ آپ کے ماتحت رہنے والے لوگ بھی نماز پڑھیں. یہ ایک ذمہ داری ہوئی نماز کے سلسلے میں. دوسری، زکوٰۃ کا سسٹم، نظام قائم کرتے ہیں، کیونکہ نظام کے بغیر اگر ہم زکوٰۃ دیں گے انفرادی طور پر فریضہ تو ادا ہو جائے گا، مگر زکوٰۃ کا جو کنسپٹ ہے، بنیادی جو اس کی فلسفی ہے، مقصد، وہ پورا نہیں ہو پائے گا. اس کی بنیادی جو مقصد ہے، غربت کو ختم کرنا، افلاس کا خاتمہ. اور غربت کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ اگر سال کے بعد رمضان کے مہینے میں میں اپنی طرف سے کسی غریب کو 2-4 ہزار روپے دے دیتا ہوں، ایک مہینہ یا چند ہفتے اس کے اچھے گزرے، اس کے بعد وہ پھر پینی لیس ہے، اس کے بعد محتاج ہے، تو زکوٰۃ کا جو فائدہ ہونا چاہیے، اگلے سال
اس سال جتنے فقیر اور غریب ہیں اگلے سال بھی آلموسٹ اتنے بڑھ کے زیادہ ہو گئے. اس کے بجائے مسلم حکمران کی ذمہ داری ہے کہ زکوٰۃ کو جمع کرنے اور خرچ کرنے کا اجتماعی اور صحیح پراپر سسٹم قائم کیا جائے تاکہ وہ لانگ ٹرم جو سولوشن ہے غربت کو ختم کرنے کا اس کے بارے میں فیصلہ لے سکے. اس طرح سے غربت کا آہستہ آہستہ خاتمہ ہو سکے. یہ نظام کی بات ہوئی. اور تیسری جو چیز اس کے بارے میں کہی گئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. چوتھی بات کہ یہ دونوں کام وہ کرتے ہیں. یہ مسلم حکمران کو پہچاننے کا طریقہ ہے کہ اسٹیٹ کے اندر امر بالمعروف کا پراپر سسٹم اور صیغہ ہونا چاہیے, نہی عن المنکر کا صیغہ ہونا چاہیے. یہ عجیب بات ہے, ایک مسلمان ملک اور داعی دین, مسلمان داعی دین, اس کو دین کی تبلیغ کے لیے جانے کے لیے ہزارہ محنت کرنی پڑتی ہے, کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اگر اسی ملک میں کوئی سنگر, کوئی ڈانسر, کوئی کرکٹر, کوئی فٹ بالر جانا چاہے تو حکمران آ کر اس کا استقبال کر رہے ہیں. تو پیمانے دیکھیے آپ, قرآن نے جو بتایا ہے اور پریکٹیکل لائف میں کتنے مختلف ہو گئے ہیں. تو اس لیے صحیح ڈائریکشن یہ ہے اقامت الصلاۃ, ایتاء زکوٰۃ, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, اس کا سسٹم قائم کرنا یہ مسلم حکمران کی پہچان کا معیار قرآن